اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد محترم اور معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں توفیق ملی کہ ہم بیٹھ کر زیارت جامع کبیرہ کی تشریح کریں۔ زیارت جامع کبیرہ امام علی نبی علیہ الصلوۃ نقل ہوئی ہے، بہت اہم زیارت ہے۔ امام سے نقل کرنے والے جناب موسیٰ ابن عبداللہ نخعی ہیں، مالک اشتر نخعی کے قبیلے سے۔ انہوں نے امام سے یہ زیارت نقل فرمائی۔ آج تمہید کے طور پر کچھ اہم باتیں جو زیارت کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں انشاءاللہ میں بیان کروں گا، اور اس کے بعد اگر وقت رہا تو متن زیارت، مضمون زیارت کو بھی انشاءاللہ ہم کچھ پڑھیں گے، اور اگر وقت نہیں رہا تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے ہم ایک ایک کلمے کی تشریح کریں گے۔ لہذا آج ایک تعارف اور انٹروڈکشن کے طور پر جو ہے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچاؤں گا۔ امام سے دو اہم زیارت نقل ہوئی ہے، دو اہم زیارت۔ ایک یہی زیارت ہے زیارت جامع کبیرہ، اور ایک زیارت ہے زیارت غدیریہ۔ غدیر کے دن جو ہے ہم زیارت جو امام علی علیہ السلام کی پڑھتے ہیں وہ زیارت ہے۔ یہ دو اہم زیارت ہے، لیکن دونوں زیارتوں میں ایک فرق ہے۔ زیارت جامعہ کے لیے راوی جا کر خود امام سے یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ آپ کوئی ایک زیارت فصیح و بلیغ ارشاد فرمائیں کہ ہم جب آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، یعنی مقامات مقدسہ پہ حاضر ہوں یا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تو ہم اس زیارت کو پڑھیں۔ راوی نے قید لگائی ہے فصاحت و بلاغت، یعنی فصیح و بلیغ۔ لہذا زیارت جو ہے امام نے انشاء فرمائی جو وہ بہت ہی فصیح و بلیغ۔ تو یہ زیارت جامعہ
خواہش پر امام نے انشاء فرمائی ہے۔ راوی نے جا کے کہا کہ فرزند رسول کوئی آپ ایک زیارت ارشاد فرمائیے کہ ہم جو ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں آ کر پڑھیں۔ اور زیارت غدیریہ جو ہے وہ بھی امام سے صادر ہے۔ وہ زیارت امام نے آ کر خود نجف اشرف میں حرم امیر المومنین میں پڑھی ہے۔ راوی نے سوال نہیں کیا ہے، خود امام نے آ کر وہاں پہ زیارت کو وہیں پڑھی ہے۔ اگر خدا نے توفیق دی انشاءاللہ تو اس زیارت غدیریہ پہ بھی گفتگو ہوگی، بہت اہم زیارت۔ ایک دفعہ امام نے زیارت کو راوی کے کہنے پر جو ہے پیش کیا ہے کہ راوی نے کہا کوئی فصیح و بلیغ زیارت ہو ہم جا کے پڑھیں۔ امام نے زیارت جامع کبیرہ کو ارشاد فرما دیا، اور ایک دفعہ خود امام نے انتخاب فرمایا ہے، اور فرما رہے ہیں فرق ہے۔ جب امام لوگوں کے لیے زیارت جو ہے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ زیارت پڑھی جائے تو کلم الناس علی قدر عقولہم، ان کے عقول کے مطابق وہ زیارت ارشاد فرماتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ خود امام ہو اور مزور جن کی زیارت ہو رہی ہو وہ بھی امام معصوم، تو اب بتائیے کہ وہاں پہ کیسے جملات استعمال ہوں گے؟ غور فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ کسی موقع پر اس کی بھی تشریح کریں گے۔ البتہ ایک درس میں نے زیارت غدیریہ پہ دیا تھا، اس سے قبل وہ موجود ہے میرے پاس، اگر کسی کو چاہیے تو وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے سلیم بھائی اس میں تشریف فرما ہے زیارت غدیریہ میں، اب اس وقت ان کو یاد ہو یا نہ ہو، بہرحال اس وقت یہ اجمالی درس ہوا۔ تو یہ دو زیارت امام سے نقل ہوئی ہے۔ اس کے راوی موسیٰ ابن عبداللہ نخعی ہیں، اور امام سے عرض کیا کہ آپ کوئی زیارت ارشاد فرمائیں جو فصاحت و بلاغت سے لبریز ہو، پر ہو۔ تو امام نے اسی زیارت کو تعلیم دیا ہے جناب موسیٰ ابن عبداللہ نخعی کو، اور امام کے بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ بس یہیں سے ایک بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان جب کسی بزرگ سے کوئی چیز طلب کرے تو وہ معنوی چیز کو طلب کرے، جس سے دنیا میں بھی سعادت ہو اور آخرت میں بھی سعادت ہو۔ اور امام نے یہ عظیم تحفہ دیا، آج تک ہم اس زیارت کو پڑھتے ہیں۔ یہ راوی ہو گئے، امام سے نقل کیا۔ اب ایک بحث ہوتی ہے کہ اس کا نام زیارت جامع کبیرہ کیوں ہے؟ جامعہ کے معنی یہ ہے کہ جو کسی ایک امام سے مخصوص نہ ہو، بلکہ ہر ایک امام کے لیے تنہا تنہا اور سب کو ساتھ میں نیت کر کے پڑھی جائے، سب کے لیے ہو، کسی ایک امام سے مخصوص نہ ہو، بلکہ وہ زیارت جو سب کے لیے ہو اسے جامعہ کہا جاتا ہے، یعنی سب کو جمع کیے ہوئے جامعہ۔ کبیرہ کیوں کہتے ہیں اس کا متن جو ہے مضمون طولانی ہے، اس لیے اس کو کبیرہ کہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وجہ تسمیہ اس کا نام جامع کبیرہ کیوں ہو گیا، یہ الحمدللہ معلوم ہو گیا کہ جامع کبیرہ جو کسی ایک امام سے مخصوص نہ ہو، سب کے لیے ہو، تو اسے جامعہ کہتے ہیں۔ اس کا مضمون طولانی ہے، لہذا کبیرہ کہتے ہیں۔ اور ایک جو امام سے راوی نے یہ کہا کہ فصاحت و بلاغت سے لبریز ہو، تو کہتے ہیں کہ اس کا مضمون جو ہے بہت عالی ہے، اس کا مضمون یا مضامین کہیے، مضامین عالی ہیں، لہٰذا آپ اس کو ایک اور نام دے سکتے ہیں
زیارت مضامین عالیہ، اور فرما رہے ہیں زیارت جامع کبیرہ اور زیارت مضامین عالیہ، یعنی جس کے مضمون جو ہے عالی ہو، اور فرما رہے ہیں تو یہ اس کا ایک دوسرا نام ہے۔ ایک تیسری بحث سند کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ سند زیارت جامع کبیرہ، اس سند کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے اس زیارت کو جناب علامہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، یعنی من لا یحضرہ الفقیہ جو کتب اربعہ میں سے ہے، ہماری 4 اہم کتابوں میں سے ہے، اس میں نقل کیا ہے اس زیارت کو۔ اور شیخ صدوق نے اپنی اس کتاب میں من لا یحضرہ الفقیہ کے ابتدا میں ایک جملہ لکھا ہے کہ میں نے جتنی روایتیں من لا یحضرہ الفقیہ میں نقل کی ہے سب کی سب صحیح ہے۔ اور فرمایا آپ نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیارت جامع کبیرہ من لا یحضرہ الفقیہ میں ہے، لہذا یہ سند کے اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک سند کے اعتبار سے بحث ہوتی ہے۔ دوسری، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب عیون و اخبار رضا میں نقل کیا ہے۔ اس کے بعد آئیے شیخ الطائفہ جناب شیخ طوسی، عظیم المرتبہ عالم، اور اتنی عظیم المرتبہ عالم ہیں کہ 4 کتابوں میں 2 کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب تہذیب الاحکام، اس میں اس زیارت کو نقل کیا ہے۔ تو یہ 2 اہم کتاب جو کتب اربعہ میں سے شمار ہوتی ہے، اس میں آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی سند میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد ملا فیض کاشانی، دیکھیے یہ علماء کا ایک سلسلہ چل رہا ہے جنہوں نے اس زیارت کو نقل کیا ہے کتابوں میں۔ ملا فیض کاشانی نے وافی میں، ان کی کتاب ہے وافی، اس میں اس زیارت کو نقل کیا ہے۔ بہت جلیل القدر ہستی، میں نے یہ پہلے عرض کیا تھا، انشاءاللہ صرف ہم زیارت کے باب ہی میں اسی سے متعلق گفتگو کریں گے، وَإِلَّا سُخَنْہائے گفتنی ایک ایک مطلب پہ بہت ہے، لہذا ہم دوسری گفتگو نہیں کریں گے کہ انشاءاللہ ہم اپنے مطلب تک پہنچیں۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، بہار الانوار، جلد نمبر 99، اس میں ایک جملہ کہا ہے، اصح الزیارات سند، زیارات میں سب سے صحیح ترین زیارت جامع کبیرہ ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے صحیح، ایک ہے صحیح ترین۔ زیارت امین اللہ صحیح ہے، زیارت غدیریہ سند کے لحاظ سے صحیح ہے۔ اس کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ اصح افعل التفضیل ہے، یعنی صحیح ترین یہ زیارت ہے۔ اس نے کہا علامہ مجلسی، ان کی شخصیت علامہ مجلسی کی۔ ایک دفعہ میرے استاد محترم حضرت آیت اللہ العلماء وحید خراسانی حفظہ اللہ زیارت جامع کبیرہ پہ گفتگو فرما رہے تھے اپنے درس میں، اور یہی علامہ مجلسی کا یہ جملہ انہوں نے پیش کیا، اور یہی خیال انہوں نے ظاہر کیا کہ اصح الزیارات سند۔ ایک جلیل القدر ہستی ہے، سبھی جانتے ہیں، آیت اللہ العلماء وحید خراسانی، ہزاروں شاگرد ہیں، بڑے بڑے مجتہدین آپ کے درس میں شریک ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہی جملہ کہ اصح الزیارات
زیارتوں میں سب سے صحیح زیارت، اور بھی صحیح زیارتیں ہیں، یہ صحیح ترین ہے، غور فرما رہے ہیں۔ ان کے علاوہ شیخ حر عاملی، دیکھ رہے ہیں، یہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ سند کے لحاظ سے اگر کوئی، ایسا نہیں ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ سند ہی ضعیف قرار دے دیتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر اہل بیت کے فضائل کے باب میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، جیسے زیارت جامع کبیرہ یا کسی اور زیارت کے لیے، تو انہوں نے کہا اس سے کہو تمہاری عقل ضعیف ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو یہ سند ہے۔ شیخ حر عاملی نے سند کو معتبر جانا ہے، صاحب وسائل الشیعہ۔ علامہ وحید بہبہانی، نام سنا ہوگا سب نے، علامہ وحید بہبہانی نے بھی فرمایا کہ سند زیارت جامع کبیرہ کی معتبر ہے، اور فرمایا علامہ شبر کاظمی، انہوں نے ایک شرح لکھی ہے، اس کی تشریح کی ہے، کتاب ہے ان کی، شرح کیا ہے زیارت جامع کبیرہ کی۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ سند جو ہے معتبر ہے، اور انہوں نے اس زیارت کو، زیارت جامع کبیرہ کو صحیفہ سجادیہ اور نہج البلاغہ کے ہم ردیف قرار دیا ہے۔ اور فرما رہے کہہ رہے متن زیارت جامع کبیرہ، مضمون زیارت جامع کبیرہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ہم وزن اور ہم پلہ ہے نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ، اور یہی بات علامہ وحید بہبہانی نے بھی فرمائی۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ان دو عظیم کتابوں کی ہم ردیف ہے۔ آیت اللہ العظماء بروجردی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم خدمت کیا ہے۔ شیخ حر عاملی کے بعد جامع احادیث شیعہ کئی جلدوں میں چھپی ہے، بڑی معتبر کتاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیارت جامع کبیرہ کی سند معتبر ہے۔ علامہ شیخ جوادی عاملی اس وقت موجود ہیں ان میں، اور زیارت جامع کبیرہ کا وہ درس بھی دے رہے ہیں، اور کئی جلدیں آ چکی ہیں۔ ایک زیارت ہے، اس کی کئی جلدیں آ چکی ہیں، ابھی ناتمام ہے۔ آپ بتائیے، کلمات الامام، امام الکلمات، امام کے کلمات معمولی نہیں ہوتے، کلمات کے امام ہوتے ہیں۔ لہذا شرح جو ہے ابھی تک وہ ایک بہت بڑے فیلسوف عارف ہیں۔ شیخ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ زیارت جامع کبیرہ کا مضمون اتنا قوی ہے کہ محال ہے کہ ایسا کلام غیر معصوم سے ظاہر ہو۔ اور فرمایا آپ نے، یعنی کسی غیر معصوم سے ایسا کلام صادر ہونا غیر ممکن نہیں، محال ہے۔ ایسا کلام کسی غیر معصوم سے صادر نہیں ہو سکتا۔ بس یہیں پر ایک جملہ رجالی اعتبار سے میں عرض کرتا ہوں، حالانکہ اس کی سند بڑی معتبر ہے، رجالی جو اس میں آئے ہوئے ہیں اسماء سب کے سب موثق ہیں، معتبر ہیں۔ اگر کہیں پہ کوئی راوی ضعیف بھی ہو جائے کسی سند میں، لیکن مضمون جو ہے اس کا قوی ہو، تو وہ روایت صحیح السند بن جاتی ہے۔ اور فرمایا وہ قوت جو ہے مضمون میں، وہ راوی کے ذوق کو جبران کر دیتا ہے، اور اس روایت کو جو ہے صحیح السند قرار دیا جاتا ہے جس کا مضمون عالی ہو۔ اور فرمایا تو علامہ جوادی عاملی کہتے ہیں اس کا مضمون بڑا قوی ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے یہ غیر معصوم سے۔ اب آئیے حکایت سید رشی، میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے درس میں، شاید حضرات نے ملاحظہ فرمایا ہو
یہ مفاتیح الجنان میں بھی ہے. جی 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 مفاتیح الجنان میں واقعہ ان کا موجود ہے. میں نے تفسیر کے درس میں عرض کیا تھا کہ امام نے جناب سید رشتی جو اپنے قافلے سے بچھڑ گئے تھے، امام نے سوار کر کے اور قافلے سے ملایا تو امام نے 3 باتوں کی نصیحت فرمائی. صلاۃ اللیل، نماز شب پڑھتے ہو؟ صلاۃ اللیل 3 مرتبہ تکرار کیا، نماز شب نماز شب نماز شب. اور اس کے بعد زیارت عاشورہ، امام نے متوجہ فرمایا 3 دفعہ زیارت عاشورہ کا بھی ذکر فرمایا. اس کے بعد 3 مرتبہ زیارت الجامعہ زیارت الجامعہ زیارت الجامعہ. اب سمجھیں کہ امام زمانہ اگر متوجہ فرما دے تو سند کہاں پہنچ جائے گی. اور فرمایا آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا جامعہ جامعہ جامعہ. صرف پڑھنے کو ہی اشارہ نہیں فرمایا امام نے، بلکہ اس مطلب کی طرف بھی اشارہ فرمایا امام نے، اگر ایسے صحرا میں گم ہو جاؤ تو اپنے امام سے توسل کرو. اور فرما رہے ہیں چاہے مانوی مشکل آئے چاہے مادی مشکل آئے، امام سے توسل کرو. یقین جانیے کبھی بھی کوئی مشکل آن پڑے، مالی مشکل آ جائے، دنیا میں کوئی بھی مشکل آ جائے، آپ زیارت جامع کرنا پڑیے. عرض کر دوں اس بات کو یہیں پر، علامہ سید شہاب الدین منشی نجفی، سب نے سنا ہوگا نام. ایک صاحب تھے، انہیں وسوسہ ہوتا تھا توحید کے باب میں اور امامت کے باب میں. ہوتا ہے نا کبھی کبھی کوئی مباحث ذہن میں انسان کے جو ہے وسوسے ڈالتی، شیطان ہوتا ہے نا مباحث، وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے. تو انہوں نے آن کر یہ وسوسے کو بیان کیا آیت اللہ العلماء مرشی نجفی کے سامنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں وسوسہ ہو تو انسان شرمائے نہیں، آگے اپنے بزرگوں سے بیان کرے اور اس کا علاج لے کر جائے. ایسا نہ ہو کہ دل ہی میں رہے وسوسہ بڑھتا جائے اور خدا نہ کرتا آپ جو ہے مذہب سے بہک جائیں یا آپ اعلیٰ درجے کے مولائی تک بالکل نیچے چلے جائیں. دن بدن معرفت امام میں اضافہ ہونا چاہیے. اور فرما رہے ہیں تو آیت اللہ العلماء مرشی نجفی نے فرمایا تمہیں وسوسہ ہو رہا ہے توحید کے باب میں، امامت کے باب میں، تم زیارت جامع کبیرہ. اور فرمایا آپ نے تو کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے زیارت جامع کبیرہ کو پڑھا وسوسہ بھی دور ہوا اور ایک بلند مقام پہ بھی پہنچ گیا. اور فرما رہے ہیں تو آپ اگر ایک مشکل مالی مشکل آ گئی، ہم کیا کرتے ہیں؟ کہاں سے ہماری مشکل حل ہو سکتی ہے؟ ہم دنیا والوں کے دروازے کو ڈھونڈتے ہیں اور دنیا میں لوگ ذلیل بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اتنا کریم دروازہ ہے، کیوں ہم بھولے بیٹھے ہیں؟ آ کر یہاں اپنی مشکلات کو بیان کریں، سب کچھ یقین جانیے یہاں سے حل ہونے والا ہے. آپ زیارت جامع کبیرہ پڑھیے، دیکھیے آپ کی مشکل بھی حل ہوگی اور ایک مقام بلند پر آپ پہنچ جائیں گے. پھر محسوس کریں گے یہ دنیا جو ہے یہ ہیچ نظر آئے گی، معمولی بہت چھوٹی نظر آئے گی. اور فرما رہے ہیں لہذا 1-2 باتیں اور اس حوالے سے، کیونکہ سند میں چاہتا ہوں ایسی ابھی ہو جائے کہ پھر کہیں سے اگر کوئی دشمن امام اعتراض کرنا چاہے تو آپ جواب دے سکیں. علامہ محمد تقی مجلسی، علامہ مجلسی جو معروف ہے ان کے بارے میں، مجلسی اول ان کو کہا جاتا ہے، پہلے مجلسی، علامہ مجلسی کے والد صاحب بہار کے. انہوں نے فرمایا کہ میں عالم رویا میں امام رضا علیہ السلام خواب میں امام کے حرم میں ہوں اور زیارت جامع کبیرہ پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ امام نے
مجھے پڑھتے ہوئے جب زیارت جامع کبیرہ دیکھا تو 2 مرتبہ فرمایا احسنت احسنت. سبحان اللہ بات رحمت یہ 2 مرتبہ کیوں؟ امام اگر کوئی کلام کرتا ہے تو معنی اس کے ہوتے ہیں. اگر 2 مرتبہ کہا تو 2 معنی ہوں گے. محمد تقی مجلسی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ 1 مرتبہ امام نے خود زیارت جامعہ پہ احسنت کہا. سبحان اللہ احسن زیارت جامعہ پہ, اور دوبارہ جو احسن فرمایا وہ جو میں نے زیارت کو انتخاب کیا حرم مطہر میں, اس پہ احسن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی تشریف لے جائیں زیارتوں پر تو اس زیارت جامع کبیرہ کو ضرور پڑھیے. امام کی نگاہ کرم آپ پر ہوگی, اس لیے کہ جس نے مجلسی کو احسنت کہا ہے وہ آپ کو بھی احسنت فرمائیں گے اور فرما رہے ہیں. تو یہ احسنت احسن. اور یہی محمد تقی مجلسی کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ سامرہ کی زیارت ممکن نہیں تھی, راستہ بند تھا. وہ ریاست نفس کر رہے تھے امیر المومنین کے جوار میں, نجف اشرف میں, امام کے حرم مطہر میں تطہیر قلب کر رہے تھے, ریاضت نفس کر رہے تھے. کہتے ہیں بس ایک مرتبہ عالم مکاشفہ. اب مکاشفہ آپ نے بہت سنا ہوگا, ذرا سا میں اس کی توضیح دے دوں تاکہ یہ کلمہ واضح ہو جائے. یہ بہت سے آپ عرفان میں اخلاق میں جو ہے یہ سب آپ لفظ ملاحظہ فرمائیں گے. تو مکاشفہ کہتے ہیں کہ حقیقت شے جو ہوتی ہے, بات چیزیں ہم ترک نہیں کر پا رہے نا کیونکہ ہمارے آنکھوں پر اور دل پر حجاب ہے, لیکن یہی جب حجاب ہٹ جاتے ہیں تو وہ حقائق کو ہم دیکھتے ہیں. اور فرمایا آپ نے عرفا جیسے حقائق کو دیکھتے ہیں. تو کہتے ہیں عالم مکاشفہ میں دل سے پردے ہٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں سامرہ پہنچ گیا, میں سامرہ پہنچا ہوا. عالم مکاشفہ پردے ہٹ گئے ہیں ساری چیزوں سے اور میں وہاں پہنچا ہوں. اور فرما رہے ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ مکاشفہ کا یہ لفظ واضح ہو گیا. اگر نہیں واضح ہو گیا تو ایک لفظ اور کہہ دیں کہ بعض علماء نے اس کو آسانی کے لیے کہ ہر ایک سمجھ جائے کہا ہے کہ خواب اور بیداری کے درمیان کی ایک کیفیت کو مکاشفہ ہے. بہت آسان کر کے بیان کیا, اس کو مکاشفہ کہتے ہیں. خواب اور بیداری کے درمیان کی ایک کیفیت ہوتی ہے, دیکھتے ہیں انسان بعض چیزوں کو محسوس کر لیتا ہے نا. تو کہتے ہیں عالم مکاشفہ میں علامہ محمد تقی مجلسی فرماتے ہیں عالم مکاشفہ میں سامرہ میں ہوں اور امام اصل اجل اللہ فرجہ الشریف کو وہاں دیکھ رہا ہوں. یہ مکاشفہ یعنی جب دل کے پردے ہٹ جاتے ہیں تو ہم ملاحظہ فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پردے ہم پر پڑے ہوئے ہیں, ویلا یہ ہٹ جائے تو امام کی زیارت کر سکتے ہیں. امام اصل علامہ تقی مجلسی نے زیارت فرمائی امام کی. تو کہتے ہیں کہ میں امام کے سامنے زیارت جامع کبیرہ کو پڑھنے لگا, امام کے سامنے. اب بتائیے ایسے ہی جیسے فرزدق امام رضا کے سامنے پڑھا, ایسے ہی جیسے حسان ابن ثابت غدیر میں اشعار پڑھ رہے ہیں, ایسے جیسے سید اسماعیل ہیری امام صادق کے سامنے اپنا کلام پڑھ رہے ہیں. میں نے امام کے سامنے زیارت جامع کبیرہ کو پڑھا. جانتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں عالم مکاشفہ میں, عالم رویا نہیں ہے, رویا الگ ہے, مکاشفہ الگ ہے. گویا ڈائریکٹ امام کو دیکھ رہے ہیں. جب یہ زیارت کہتے ہیں محمد تقی مجلسی کی میں تمام کر چکا تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, نعمت زیارہ, زیارت جامع کبیرہ بہترین زیارت ہے. اور فرما رہے تھے ایک ایک کلمے کو دیکھیے کتنے علماء نے ایک ایک چیز کو سب نے جو ہے یہ زیارت جامع کبیرہ کی سب یہ سب ترائن ہیں.
اس کے بعد جانتے ہیں ایک جملہ میں نے لکھا ہے کہ جب امام نے یہ فرمایا نعمت الزیارہ، زیارت جامع کبیرہ بہترین زیارت ہے۔ افعال تعجب کا نام سنا ہوگا آپ نے، ادبیات عربی گرامر میں افعال تعجب ہوتے ہیں، تعجب سے نعمت الزیارہ، افعال تعجب یہ سب آتے ہیں۔ بہرحال امام نے یہ فرمایا افعال مدح و ذم، بہت ساری چیزیں ہیں ادبیات میں، کیونکہ اب اگر ایک ادبیات کا درس ہو اس کے بعد اگر ان چیزوں کو پڑھا جائے تو واقعاً انسان کس کمال کو پہنچے گا۔ امام نے فرمایا نعمت الزیارہ، بہترین زیارت ہے۔ افعال تعجب، افعال مدح، یہ فعل مدح ہے، نعمہ، نعمت، یہ ساری چیزیں اگر ادبیات کی معلوم ہو جائے تو بہت سارے مسائل اسی میں آئے گا۔ افعال تعجب بھی استعمال ہوا ہے۔ آخر ایک جگہ امام نے فرمایا ما احلی اسماءکم، انشاءاللہ بحث آئے گی تو میں سمجھ۔ تو یہاں پر امام نے جب یہ فرمایا تو کہتے ہیں کہ والحاصل، اب یہ جملہ ہے علامہ تقی مجلسی کا، جب امام نے یہ فرمایا کہ نعمت الزیارہ بہترین زیارت ہے تو کہتے ہیں والحاصل لا شک لی انہ من انشاءات الامام الہادی، کہتے ہیں جب امام نے فرمایا یہ جملہ تو میں سمجھ گیا، حاصل یہ مطلب ہو گیا کہ لا شکا، میرے لیے کوئی شک ہی نہیں رہ گیا کہ یہ زیارت امام ہادی امام علی نبی علیہ السلام سے ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا اب میرے لیے کوئی شک باقی، امام نے جب مہر لگا دی تو اب کوئی شک نہیں ہے میرے لیے۔ جانتے ہیں علماء کا شیوا آیت اللہ بہجت، سبھی جانتے ہیں، جب بھی معصوم قم کے حرم میں تشریف لے جاتے تھے تو زیارت جامعہ کو پڑھتے تھے۔ ایک عارف شخصیت تھی آیت اللہ بہجت کی، میں نے دیکھا ہے کوئی تقریباً حرم معصومہ میں درس کے بعد جب نکلتا تھا تو وارد ہوتے تھے زیارت کے لیے، اور بالکل یوں نہ میمنہ نہ میسرہ کہیں نہیں، سیدھے جو ہے خاموشی سے چلے جاتے تھے۔ جب وہاں پہنچتے تھے تو زیارت جامع کبیرہ میں شہید باقر الصدر، ایک نابغہ شخصیت، تشیعی ایک عظیم شخصیت کا نام شہید باقر الصدر ہے، جن کو شہید کیا گیا۔ آج ان کی کتابیں حوزہ علمیہ قم میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس شخصیت کا نام شہید باقر الصدر، مسلسل زیارت جامع کبیرہ ہوتا ہے۔ شہید صدر صرف پڑھنے سے انسان نہیں کسی منزل پہ پہنچتا ہے، جب تک پڑھنے کے ساتھ ساتھ ائمہ ہدیٰ سے توسل نہ کرے کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا انسان۔ آیت اللہ روح اللہ عینی ایسے نہیں بن گئی۔ نجف اشرف میں جب موجود تھے روزانہ حرم امیر المومنین میں جاتے تھے اور زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے۔ کبھی ایسی کوئی مشکل آ گئی، بارش ہو رہی ہے کہ نہیں جا سکتے، کوئی اور ایسی مشکل ہے تو اپنے گھر کی چھت پہ جاتے تھے اور امیر المومنین کے حرم کی طرف اشارہ کر کے زیارت جامع کبیرہ کرتے تھے۔ تب اللہ برکت دیتا ہے۔ ایک انسان جو ہے صرف پڑھنے سے کسی منزل تک نہیں پہنچتا ہے، ائمہ ہدیٰ سے توسل۔ اب آئیے یہ زیارت جو ہے یہ امامت کا ایک اعلیٰ نصاب ہے، ایک اعلیٰ نصاب ہے۔ بعض علماء بزرگ نے کہا اگر قرآن میں کوئی آیت نہ ہوتی امامت پر، کوئی حدیث مبارک نقل نہ ہوئی ہوتی امامت کے موضوع پر، تنہا یہ زیارت ہوتی تو ہمارے لیے کافی تھا۔
اور فرما رہے ہیں تنہا یہ زیارت جامعہ، کیوں؟ امام شناسی اور معرفت امام کا ایک مکمل طرز ہے۔ اگر کوئی امام شناسی چاہتا ہے تو اس زیارت کو لفظ بلفظ پڑھے، انشاءاللہ تشریح ہوگی، آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ کیا خصوصیات ہیں۔ بس آج مقدمہ ہی ہوگا۔ اس زیارت کے لیے ایک اور اہم چیز میں عرض کر دوں کہ یہ راوی جو ہے موسیٰ ابن عبداللہ، جب امام سے نقل کیا ہے، اس امام نے ارشاد فرمایا، تعلیم دیا، تو ساتھ ہی ساتھ امام نے اس کے آداب کو بھی بتایا، اس لیے کہ ہمارے یہاں زیارت کے آداب ہیں، بہت سارے آداب کتابوں میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک کتاب میں نے تحریر کیا ہے علم اخلاق کے موضوع پر، تجلی سعادت کے نام سے، 150 صفحے میں مشتمل ہے، ایران سے چھپی ہوئی ہے، ام المقدسہ سے، آیت اللہ العظمیٰ موسوی اردبیلی چیف جسٹس کے وہاں پہلے ان کے دفتر سے یہ کتاب چھپی ہے۔ میں نے اس کی زیارت کے آداب کو تفصیلاً نقل کیا ہے۔ آپ انشاءاللہ اگر زیارت کو تشریف لے جائیں گے تو آیت اللہ موسوی اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ کا دفتر جو ہے حرم مطہر سے قریب ہے، آپ اگر وہاں تشریف لے جائیے تو میرا نام لے کر وہاں کتابیں آپ لے سکتے ہیں، جو ان کی کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں وہ دے دیجیے۔ تو اس میں تجلی سعادت ہے، علم اخلاق کو میں نے لکھی، یہاں میرے پاس نہیں ہوئی، میں حاصل کر دیتا، تو اس میں آداب زیارت بارہ نہیں۔ تو یہ کتاب بہت اچھی ہے، یا اگر کوئی جانے والا ہو تو آپ منگوا سکتے ہیں، ایڈریس لے لیجیے گا۔ تو زیارت کے لیے کہ انسان جب زیارت کرنے جائے اور یہ زیارت جامعہ امام کے مرکز میں پڑھے تو پہلے جو ہے وہ غسل کرے، غسل زیارت، اس کے بعد جب حرم مطہر کے دروازے پر پہنچے تو وہاں پر شہادتین زبان پہ جاری کرے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شہادتین، اب کوئی کہے علی اللہ کہاں ہے؟ امام نے کیا فرمایا؟ شہادتین جو ہے زبان پہ جاری کرے۔ شہادتین جب زبان پہ جاری کر لیا تو حرم مطہر میں جب جائیں گے تو یہ پورا کلمہ ولایت ہی تو ہے جو آپ زیارت کی شکل میں پڑھنے والے ہیں، اور فرما رہے ہیں یہ ہے مصلحت امام۔ تو یہاں پر اس کے بعد جب حرم مطہر کے اندر داخل ہو تو دروازے پہ داخل ہونے کے بعد 30 مرتبہ تکبیر کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر 30 مرتبہ، پھر وقار و اطمینان و سکون کے ساتھ قدم چلے۔ زیارت انسان کو مہذب بنا دیتی ہے، چلنے کا بھی سلیقہ ہمیں سکھا دیتی ہے۔ زیارت معصومین کیسے چلنا ہے تو چلنے کا بھی سلیقہ بتایا جا رہا ہے، اطمینان وقار سکون کے ساتھ چند قدم آگے بڑھے، پھر 30 مرتبہ تکبیر کرے۔ اس کے بعد جب قبر مطہر کے قریب جائے تو 40 مرتبہ تکبیر کرے، 100 مرتبہ یہ تکبیر۔ کیوں؟ تاکہ اس بات کا خیال رہے کہ جس اللہ کا نام لے رہے ہیں اس نے توفیق دی ہے کہ ہم یہاں ہیں، اور دوسرے یہ بات یاد رہے کہ امام کے مرکز اطہر پر پہنچ کر کوئی غلو نہ کرے۔ یہ تکبیر اس لیے ہے، فلسفہ تکبیر ہے یہ۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ ہے اور اللہ نے رہنمائی کیا ہے کہ یہ، لہذا وہاں پہنچ کر جا کے سجدہ شکر کرے انسان کہ پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم یہاں تک آئے ہیں۔ تو یہ ہے، بہرحال یہ مطالب تمام ہو گئے ہیں۔
انشاءاللہ اب زیارت کو زیارت کیوں کہتے ہیں، اب آئندہ جو ہے ہم متن میں بالغ ہوں گے، تھوڑا سا چلیں نہیں، زیادہ سنگیت تو نہیں ہو رہا ہے؟ اچھا، بہرحال زیارت کو زیارت کیوں کہتے ہیں؟ زیارت کے ایک لغوی معنی ہے، ایک عرفی معنی ہے۔ زیارت کے لغوی معنی کیا ہے؟ زیارت کا معنی ہے قصد کرنا۔ لغت میں ڈکشنری میں جب آپ دیکھیں گے تو معنی کیا ہے؟ قصد کرنا۔ کیونکہ ہم مزور جن کی زیارت کر رہے ہیں ان کی طرف قصد کر رہے ہیں، اس لیے اس کو زیارت کہتے ہیں۔ اور زیارت کا لغوی میں معنی عدول کے ہیں، عدول کہتے ہیں ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف متوجہ ہونا، اسے کہتے ہیں عدول۔ کیونکہ جب ہم زیارت کرتے ہیں ساری دنیا کو چھوڑ کر اپنے امام کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس راہ میں کوئی بھی مصیبت آئے سب برداشت کرنے کے لیے، حتیٰ کہ شہادت بھی اس راہ میں ہمارے لیے شہادت ہے، سب کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ اولاد کی محبت، جان کی محبت، پیسوں کی محبت، دنیا والوں سب کو پسے پشت ڈال دیا۔ یعنی انسان عالم مادہ سے، مادی دنیا سے کٹ کر ایک روحانی دنیا کی طرف جا رہا ہے، ایک مانوی دنیا کی طرف جا رہا ہے۔ لہذا زیارت کا لغوی ایک معنی کیا ہے؟ عدول ہے۔ اب دیکھیے عرف میں معنی مصباح المنیر، یہ بھی ڈکشنری ہے فیومی کی لکھی ہوئی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں زیارت کا معنی یہی جو عرف میں ہے وہی لغت کے معنی کو یہاں پہ ذکر کیا، قصد المزور اکراما لہو و استئناسا بہی۔ کہتے ہیں کہ عرف عام میں زیارت کا معنی یہ ہے کہ مزور کا جو ہے قصد کرنا، یعنی ان کی زیارت کا قصد کرنا، کیوں؟ احترام کے لیے، اکرام کے لیے، تعظیم کے لیے۔ ایک کتاب اور ہے مجمع البحرین، لغت میں ہے، ترہی کی ہے، انہوں نے ایک کلمے کا اکراما لہو کے آگے و تعظیما لہو کہا ہے، تقریباً یہی معنی ہے۔ لیکن ایک عرف عام ہوتا ہے، ایک عرف خاص ہوتا ہے۔ یہ عرف عام میں زیارت ہے، عرف خاص ہمارا شیعوں کا عرف شیعہ میں زیارت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فیض کو حاصل کرنے کے لیے ہم زیارت کیوں کرنے جاتے ہیں؟ تاکہ وہاں سے فیض حاصل کریں۔ فیض کیا؟ یعنی جو مانوی چیز ہے، مادی تو ہوتی ہے جو ہم مانگتے ہیں، وہاں سے فیض جو ہے فیضیاب ہو کر آتے ہیں، معرفت ایمان لے کر آتے ہیں، سب سے بڑا فیض یہی۔ عقیدت و احترام کے اظہار کے لیے ائمہ معصومین کے بارگاہ میں حاضری دینا، عقیدت و احترام کے اظہار کے لیے، عقیدت کو اظہار کرنے کے لیے، احترام کو اظہار کرنے کے لیے ہم وہاں جاتے ہیں، کشف فیض کے لیے جاتے ہیں۔ یہ جو جاتے ہیں اسی کو زیارت کہتے ہیں۔ اب زیارت جو ہے، اب آئیے ہم جاتے ہیں، اب وہ زیارت کے فقرات، السلام علیکم، وہاں پہنچے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اب یہ زیارت کے معنی واضح ہو گئے، میں سمجھتا ہوں۔ اب آئیے یہ سلام، اے اہل بیت نبوت تم پر سلام، یہ پہلا فقرہ ہے، انشاءاللہ شاید اس سے آگے بحث نہیں جا سکے گی، اس لیے کہ سلام ہی کا جو معنی ہے یہاں علماء نے اور شارحین نے بیان فرمائے ہیں، وہ آپ ملاحظہ فرمائیں، اور بہت جلدی نہیں کریں گے، انشاءاللہ ایک ایک جملے کی شرح کریں گے، اور تفصیل سے جو ہے ایک امام شناسی کا ہم پورا درس لے کر اٹھیں گے۔ تم پر سلام ہو اے اہل بیت نبوت۔ سلام کیا ہے جو ہم سلام کہتے ہیں؟ یہ سلام کے معنی کیا ہے؟ بھائی سلام ہو گئے، جب کسی کے پاس جائیں تو اسلام کا یہ ادب ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں تو پہلے سلام کریں۔ یہ سب روایتیں ہمارے یہاں بھری پڑی ہیں،
سلام کے حوالے سے میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، حتیٰ کہ اگر یہ ہے کہ اگر کوئی سلام سے قبل جو ہے کلام کر لے تو فلا تجیبو ہو تو اس کا جواب مت دو، سلام پہلے ہے، یہ ایک احترام ہے، ایک ادب ہے، لہذا سلام۔ تو ہم جو معصومین کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اب یہاں سے یہ زیادہ جامع قبیلہ کا آپ پر سلام ہو تو سلام کس معنی میں یہاں ہے؟ اچھا سلام معنی میں تو یہ سلام آیا اللہ کی طرف سے یا زائر کی طرف سے؟ کہہ رہے ہیں آپ دونوں قصد کر سکتے ہیں، یعنی سلام ان پر اللہ کی طرف سے بھی ہے اور سلام زائر کی طرف سے بھی ہے۔ سلام اللہ کی طرف سے ہو تو کیا معنی ہے، اور سلام زائر کی طرف سے جو ہو رہا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں کہ سلام اگر اللہ کی طرف سے ہو تو دو معنی ہے۔ سلام اگر اللہ کی طرف سے السلام علیکم یعنی اے اہل بیت عصمت و طہارت تم پر اللہ کا سلام ہو، اور فرمان ہے تو سلام کا معنی کیا ہے؟ سالم ہونا، سالم ہونا، یہ سلام کے معنی تم پر اللہ کی طرف سے سلام ہو، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے تمہیں سارے گناہوں اور عیوب سے پاک رکھا ہے، پاک رکھا ہے، یہ معنی سلام کے لیے، یعنی آپ سالم ہیں ان تمام چیزوں سے، اے اہل بیت عصمت و طہارت، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ آپ پر سلام ہو۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ تمام جو ہے عیوب و نقائص اور گناہوں سے پاک ہیں، اور فرمایا ایک معنی یہ ہوئے۔ چنانچہ جو آپ نے قرآن شریف میں دیکھا ہے کہ انبیاء پہ اللہ نے سلام بھیجا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی المرسلین، یہ سارے سلام آئے ہیں نا قرآن میں، یہ سب یہی معنی میں ہیں، سالم ہونا، یعنی سلام کیا مطلب؟ اللہ نے تم سے یہ ساری چیزوں کو دور رکھا ہے۔ دوسرا معنی سلام کے اگر اللہ کی طرف سے ہے، اے اہل بیت تم پر اللہ کا سلام ہو، سلام کے معنی یہاں تسلیم کی، سپرد کرنا، یعنی اللہ نے امور کو اہل بیت علیہ السلام کے سپرد کر دیے، اور فرمایا اب یہ جو زندگی اہل بیت علیہ السلام دیتے ہیں یہ اللہ نے سپرد کر دیا۔ آپ جاتے ہیں مزارات مقدسہ پر یا اپنی دعاؤں میں معصومین علیہ السلام سے مانگتے ہیں نا، یہ معصومین علیہ السلام سے مانگنا یہ شرک و بدعت نہیں ہے، جیسا کہ وہابی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی موقع پر اس پر ایک مکمل درس ہے، خود ایک بحث ہے اس پر، انشاءاللہ کسی موقع پر اگر وقت ہوا تو اس پر بھی درس ہوگا۔ تو یہ جو اہل بیت علیہ السلام کے امور اللہ نے حوالے کیے ہیں ظہور، یہ طول میں ہے، عرض میں نہیں ہے۔ عرض میں ہوتا تو ٹھیک ہے، یہ اللہ کے عرض میں نہیں ہے، اللہ نے ان کو یہ عطا کیا ہے، اور فرمایا لہذا یہ کیا ہے؟ نابینا کو شفا ملتی ہے کہ نہیں؟ مزار میں کس نے شفا دیا؟ امام نے۔ یہ کس نے سپرد کیا یہ چیز؟ اللہ نے۔ اور فرما رہے ہیں کوئی مشکل ہوئی جائے، آج تک معجزے ہوتے رہتے ہیں نا، یہ سب ساری چیزیں اسی تسلیم پہ دلیل، تو یہ دو معنی ہے، یعنی واسطہ فیض، یہ کلمہ سنا ہوگا، اہل بیت علیہ السلام اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض ہے۔ واسطہ فیض کا مطلب کیا ہے؟ اس کی جانب سے فیض پہنچا رہے ہیں کہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اور نابینا کو جو ہے شفا دے رہے ہیں۔ اور ہمارے یہ معنی کس کی طرف سے ہے؟ یہ اگر سلام کا معنی یعنی اللہ کی طرف سے تم پر سلام ہو، اگر یہ معنی ہو تو یہ دو معنی۔ اب اگر زائر کی طرف سے ہو، یعنی زائر مولا آپ پر سلام ہو، اے اہل بیت عصمت و طہارت آپ پر سلام ہو، تو اس کا معنی علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر زائر سلام کرتا ہے تو اس کا معنی ہے اقرار کرنا۔ السلام علیکم، ہم اقرار کر رہے ہیں، کس چیز کا اقرار؟ کہتے ہیں اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ آپ تمام گناہوں اور عیوب سے مبرہ ہیں، دور ہیں، اس بات کا اقرار۔ دیکھیں کتنی طیب و طاہر ہے اہل بیت علیہ السلام، السلام علیکم کا یہ معنی بار بار اتر جا رہا ہے، اور فرمایا
یہ پہلا معنی اقرار، اقرار کی آپ تمام عیوب اور تمام گناہوں سے دور رکھے گئے ہیں، یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی یہاں پہ بھی زائر اپنے کو اور اپنی تمام حالتوں کو امام کے سپرد کر رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے۔ وہی دونوں معنی، یعنی تسلیم کر رہے ہیں، مولا ہمارا مال جان سب کچھ آپ کے حوالے ہے، تسلیم۔ آپ یہ بتائیں اگر کسی ایک عام انسان کے حوالے کوئی چیز آپ کرتے ہیں امین کی، تو کیسی حفاظت کرتا ہے؟ اگر اپنی جان کی حفاظت امام کے حوالے کرتے ہیں، اپنے مال کی حفاظت امام کے حوالے سپرد کرتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے مکان کو، سب کچھ مولا تیری راہ میں ہم نکل کر آئے ہیں، سب کچھ آپ کے حوالے ہم تسلیم کیے دے رہے ہیں۔ یہ دو معنی جو ہے ظاہر۔ الحمدللہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اس فقرے میں ابھی سلام کا یہ معنی بیان کیا ہے۔ اب جو ہے ابھی ایک فقرہ یہ پورا رہ گیا، یا اہل بیت النبوہ۔ بہرحال پہلا فقرہ پڑھ لیا، انشاءاللہ آئندہ یہی سے تیزی سے شروع کریں گے۔ آج ایک تمہیدی بحث ضروری تھی، جس کا ایک تعارف ضروری تھا، ایک دیباچہ اور ایک مقدمہ ضروری تھا، اس کے تعارف کے لیے، انٹروڈکشن کے لیے۔ الحمدللہ وہ منزل ہم نے طے کر لی اور زیارت کے متن میں فارغ ہو گئے ہیں۔ زیارت کے متن میں سلام کا جو ہے معنی بیان کیا۔ سلام کا معنی اگر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اہل بیت پہ تو دو معنی، زائر کی طرف سے سلام ہو اہل بیت عصمت و طہارت پہ تو دو معنی ہے اس میں۔ الحمدللہ یہ چاروں معنی کو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اب اس کے بعد اہل بیت، اہل کا کیا معنی ہے انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے، کیونکہ اس کے لیے بھی ایک ایک کرنے کے لیے علماء نے کافی شرحیں کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں پہ مطالب آسان ہوں گے، تیزی سے گزر جائیں گے، اور انشاءاللہ جہاں زیادہ تشریح کی ضرورت ہوگی وہاں زیادہ سے زیادہ ہم تشریح۔ یہ پہلا سلام ہے، اور آپ جا کے شمار کریے، ہوم ورک ہے یہ آپ کے لیے، تاکہ آپ بھی کچھ دیکھتے تو آئیں کہ اس سلام کے لیے، اس سلام کے لیے اب یہ سلام جو بھیجا گیا امام پر، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اب یہاں سے ائمہ کے صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی صفت کیا ہے کہ یہ اہل بیت نبوت ہے، اہل بیت نبی نہیں کہا، اہل بیت محمد نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ بحث چلے گی انشاءاللہ۔ اس سلام کے بعد جو ہے 19 صفات ائمہ میں بیان کی گئے ہیں۔ آپ شمار کر کے آئیے کتنے صفات ہیں؟ 19، تاکہ آپ میری بھی غلطیوں کو پکڑ سکیں کہ 19 صفات ہے یا نہیں۔ آپ کا ایک مطالعہ بھی ہوگا، اور جو ہے وہ 19 صفات آپ کے ذہن میں رہ جائیں گے، اور آئندہ جب تشریف لائیں گے تو وہ صفات آپ کے ذہن میں ہوں گے، مجھے بھی آسانی ہوگی ذرا مطالب کو بیان کرنے میں۔ تو اس ایک سلام کے بعد 19 امتیازات، 19 صفات، 19 خصوصیات ائمہ کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ کے آئیے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اہل کا معنی کروں گا، پھر نبی کیوں نہیں کہا، محمد کیوں نہیں کہا، نبوت کیوں کہا، یہ ساری ایک بحث ہے انشاءاللہ۔ آئندہ جو ہے درس میں ساری چیزیں باتیں کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی